اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير السلام علیکم جی ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اعبدوا تو ہاتھ کھڑا ہے سدرۃ المنتہا کا جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں نے مائک آلموسٹ سب کی کھول دی اور میری آواز بھی بتا دیں کہ آپ لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر صحیح آ رہی ہے۔ جی کیا کہہ رہی ہیں سدرۃ المنتہا؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے؟ إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ معلمہ کلاس میں موجود ہیں اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ معلمہ آپ اپنا سیشن شروع کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج کا لیکچر ایمان بالقدر پر ہے۔ آج کے لیکچر کے اندر ان ٹاپکس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایمان بالقدر کے عقلی دلائل پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد قدر کا میننگ سمجھا جائے گا، اور ایمان بالقدر سے متعلق غلط نظریات، غلط تصورات یہ 2 ہیں، قدریہ جبریہ، ان کو سمجھا جائے گا، اور لاسٹ میں ان تصورات کا ازالہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے
ایمان بالقدر کے عقلی دلائل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں ایمان لے کر آتے ہیں قدر پر، کس وجہ سے اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس کا کوئی سائن ہونا چاہیے مطلب عقلی دلائل کے اندر. تو انسان کی بے بسی ایمان بالقدر پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان جہاں بے بس ہوتا ہے وہاں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور وہ کون سا ٹائم ہے، کون سا وقت ہوتا ہے جس ٹائم انسان بالکل بے بس ہوتا ہے، یعنی پورے کا پورا اختیار انسان کے اوپر صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہوتا ہے اور کسی کا بھی نہیں. وہ کون سا ٹائم ہے؟ موت کا ٹائم ہے. تو اس وقت واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو اگر سچے ہو تو اسے واپس لوٹا کر دکھاؤ. جب انسان مارا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے قریبی اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ دنیا کی زندگی میں جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہیں یا غیر ہے تو اس ٹائم پہ وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ جہاں تک حد ہو سکے وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیکن موت کا ٹائم ایسا ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ اپنے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس ٹائم پہ کوئی کسی کو فائدہ نقصان نفع نہیں پہنچا سکتا اور سب کا سب اختیار اس ٹائم پر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو انسان کی بے بسی ایمان بالقدر پر بہت بڑی دلیل ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو قدر ہے اس کا میننگ کیا ہے، اس کا اصطلاحی مفہوم. یہ اللہ کا علم قدیم ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، یعنی ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے جس کے تحت کائنات کی ہر چیز نئی چیز تخلیق ہوتی ہے اور چلتی ہے. اس کی تفصیل ہم ان پوائنٹس کے اندر دیکھتے ہیں، ان 4 پوائنٹس کے اندر. سب سے پہلے اللہ کے پاس ہر امر کا علم ہے. ہمارا اس پر ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ ہر امر کا علم، ہر حکم کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور تمام امور لکھے ہوئے ہیں. کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، کس کو زندگی میں کیا ہونا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں لوح محفوظ کے اندر. اس پر بھی ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے. پھر کوئی امر اللہ کی چاہت کے بغیر سرزد نہیں ہو سکتا. تمام امور اللہ کی چاہت سے ہی سرزد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام امور کے خالق ہیں. تو یہ 4 پوائنٹس ہیں اس کے مفہوم کے اندر جن کی تفصیل اس طرح سے ہے. قرآن کے اندر قرآنی آیات کے تھرو ہم دیکھتے ہیں وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین. یعنی اللہ کے پاس ہر امر کا علم ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. پھر دوسرا پوائنٹ، تمام امور لکھے ہوئے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کوئی امر اللہ کی چاہت کے بغیر سرزد نہیں ہو سکتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. چوتھا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ تمام امور کے خالق ہیں. وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ ہی کے لیے
اللہ ہی نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی. تو یہ 4 پوائنٹس، ان پر ایمان و یقین رکھنا ہے ہم نے. پھر اس کا جو ہمارا تصور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان بالقدر سے متعلق جو غلط تصورات ہیں. اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں جو کہ جن کا ایمان و یقین مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصورات ٹھیک ہیں دونوں، حالانکہ وہ دونوں غلط تصورات ہیں. سب سے پہلا نظریہ رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قدریہ، اپنے آپ کو قدریہ سمجھتے ہیں، اور دوسرے اپنے آپ کو جبریہ سمجھتے ہیں. قدریہ سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنے معاملات میں کلی اختیار رکھتا ہے، یعنی پورا کنٹرول ہے اسے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کسی کے انڈر نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، وہ سب کچھ خود کر سکتا ہے. اور دوسرا جو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، یعنی ہم کچھ اختیار ہم نہیں رکھتے ہیں. ہم جبریہ سے مجبور سے جبریہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم ہیلپ لیس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسے پلیز لکھا ہوا ہے تو پھر کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو مطلب یہ 2 نظریات رکھنے والے لوگ ہیں. تو وہ دلائل قرآن سے لے کر آتے ہیں اور قرآنی آیات کو پیش کرتے ہیں دلائل کے طور پر. جو قدریہ نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں، قرآن سے دلیل لے کر آتے ہیں. یہ کچھ آیات ہیں یہاں پر. سو بقرہ کی آیت ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا حکم لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. یعنی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو قادر ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو قدریہ سمجھتے ہیں، ہم ہر چیز پر قادر ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ دوسری آیت ہے سورہ انفال کی، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اب یہ بھی ان کا نظریہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قادر ہیں، ہم کرنے پر قادر ہیں سب کچھ. تو کسی کو نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی، یعنی کہ ہم اپنے اوپر پورا اختیار رکھتے ہیں بدلنے کا. پھر تیسری آیت ہے سورہ مومن کی، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. جو کہتے ہیں جو کمائی، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو تم نے کمایا اسی کا بدلہ دیا جائے گا. تو پھر ہم جو مرضی کریں، ہم اپنی تقدیر خود بھی لکھ سکتے ہیں، ہم سب چیز کرنے پر قادر ہیں. پھر دوسرا جو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ جبریہ، وہ بھی قرآن سے دلائل لے کر آتے ہیں. سو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مزیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. مطلب کہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہم مجبور ہیں، مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم 2 دفعہ فساد مچاؤ گے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو، ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جبریہ نظریہ رکھنے والے جو کہتے ہیں کہ مجبور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے دلائل قرآن سے لے کر آتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کہ کوئی مصیبت سو حدید کی کہ نہیں ہے جو زمین میں تمہارے اپنے نفسوں پر نازل ہوتی ہو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو لکھ لیا ہے
اس کو لکھا ہوا ہے تو پھر تو ہم مجبور ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں, ہمارا تو لکھا ہوا ہے سب کچھ. تو یہ دو نظریات رکھنے والے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں تقدیر سے متعلق. یہ دونوں نظریات غلط نظریات ہیں. اب اس کے ہم دونوں جو نظریات ہیں قدریہ جبریہ, اس کے فوائد و نقصانات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جو قدریہ نظریہ رکھنے والے ہیں ان کے فوائد کیا ہیں کہ عمل پر آمادگی. جب انسان یہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے خود ہی کرنا ہے تو پھر ذرا عملی طور پر ذرا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور جو اس کے نقصانات ہیں وہ یہ کہ تکبر اس کے اندر آتا ہے کہ میں نے کیا ہے, میں اور انا اس کے اندر آتی ہے. اور دہریت کی طرف میلان اور ختمی نتیجہ خدا پر ایمان کا انکار. مطلب زیادہ تر جو مسلمانوں میں گمراہ فرقے ہیں وہ اس طرف ہیں, یا پھر جو غیر مسلم ہیں وہ ان کا ایمان و یقین ہی نہیں ہے تقدیر پر. تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں دہریت کی طرف میلان کے, اللہ پر ایمان و یقین کا انکار ہے ایک قسم کا. پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نقصان کی صورت میں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. یعنی تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی, تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو ذہنی پریشانی شروع ہو جاتی ہے, تب ٹینشن میں آ جاتا ہے انسان. جو جبریہ ہیں ان کے فوائد پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. آیسی ان کا ساری دہریت کی سے حفاظت اور خدا پر ایمان کا بچاؤ, یعنی ایمان تو بچ جاتا ہے ان کا اور دہریت سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور نقصان کی صورت میں بھی اطمینان رہتا ہے کہ مجبور ہیں اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر نقصان میں بھی ان کو ایک اطمینان رہتا ہے. اس کے نقصانات کیا ہیں کہ عمل سے دوری. جب ہر چیز لکھی ہوئی ہم مجبور ہیں تو پھر ایسے لوگ عمل سے دور ہو جاتے ہیں. اب سائنس کی روشنی میں ہم دیکھ لیتے ہیں ان دونوں نظریات کو کہ جو سائنس ہے اس کے روشنی میں تو ہمیشہ قدریہ کا پلڑا بھاری رہے گا, کیونکہ سائنس جو ہے وہ اس میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو کیا ہے وہ میں نے خود کیا ہے. اور جو سائنس کی روشنی زیادہ ہے, آج سائنسی دور ہے, تو یہ والا نظریہ جو ہے نا ہمیں زیادہ نظر آئے گا, قدریہ نظریہ. آج جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو یہ معاملہ سائنسدانوں کے ہاں اور بھی تقویت پکڑ گیا ہے کہ ہم ہر حال میں مکمل اختیار رکھتے ہیں. ہم تو چاند پہ بھی پہنچ جائیں گے تو ہم مریخ کو بھی فتح کر لیں گے, پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے. چنانچہ مغربی تہذیب محضیت مجموعی قدریہ ہے. اب ہم نے مسئلے کا حل دیکھنا ہے کہ ظاہر ہے تقدیر سے متعلق ہم نے جو دو غلط نظریات ہیں ان کو بھی سمجھا ہے اور دیکھا ہے کہ یہ دونوں نظریات غلط ہیں. پھر صحیح نظریہ کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ صحیح نظریہ کیا ہے. اس مسئلے کو سمجھنے کی استطاعت انسان کے اندر نہیں ہے. کس وجہ سے کہ انسان کا جو علم محدود ہے. پھر انسان کا جو پلان ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے, جبکہ اللہ کا پلان اکمل ہے, کامل ہے, تو اس کو تمام امور کا علم ہے اسے, تو اس نے درج کیا وہ سب چیزیں. جبکہ ہمارا جو علم ہے وہ ناقص ہے اور وہ محدود ہے, اور وہ پلان جو ہم بناتے ہیں وہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو پھر ہمیں یہ چیز ہمارے مائنڈ میں آتی ہے, تو پھر کون سا نظریہ اختیار کریں, کیا جبریہ یا پھر قدریہ, جبکہ دونوں ہی غلط ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے پر سوچنے سے منع کیا ہے. انہوں نے بھی منع کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تقدیر پر سوچنے سے منع کیا ہے. ایک دفعہ صحابہ آپس میں اس مسئلے میں بحث کر رہے تھے. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ باتیں سن کر آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا, کیا انہی چیزوں کا حکم تمہیں دیا گیا ہے؟ کیا میں اس لیے تمہیں بھیجا گیا ہوں؟ ایسی ہی باتوں سے قومیں ہلاک ہوئی ہیں. میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس مسئلہ میں جھگڑا نہ کرو. پھر آپ نے فرمایا, جو شخص تقدیر کے بارے میں گفتگو کرے گا اس سے تو قیامت کے دن سوال ہوگا, مگر جو خاموش رہے گا اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا. کیوں منع کیا گیا ہے تقدیر پر بحث و مباحثہ کرنے سے؟ کیونکہ ہمیں تقدیر کا علم دیا ہی نہیں گیا. تو ہم آگے سمجھیں گے ہمیں کس چیز کا پھر علم دیا گیا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے, جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے. تو
علامہ اقبال جو ہیں ان نے سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کے اس اشعار کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تقدیر کے پابند تو یہ پودے بوٹے وغیرہ ہیں اور جانور وغیرہ ہیں، اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، کیونکہ جو مومن ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کو دی گئی ہے، تو اس کے پاس شریعت کا علم ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، اما شاکرہ و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنو یا نہ شکرا۔ مطلب دو راہیں انسان کو دکھا دی ہیں اور بتا بھی دیا ہے۔ ہماری شریعت جو ہے وہ اس نے راہیں بھی دکھا دی ہیں، صحیح و غلط، اور بتا دی ہیں رستے بھی، اور اس پر چلنا ہم نے خود ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، صرف ہم شریعت کے پابند ہیں، لیکن ہمارے پاس ساتھ میں اختیار بھی ہے جس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اس شعر کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کے پابند یہ پودے وغیرہ ہیں، جانور وغیرہ ہیں، یا پھر فرشتے ہیں، کیونکہ انہیں وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتے ہیں وہ۔ تو جب کہ انسان اس سے ہٹ کے کرتا ہے، اللہ کی اس کے پاس شریعت کا علم ہے، جانوروں کے پاس تو شریعت کا علم نہیں ہے، انسانوں کے پاس شریعت کا علم ہے، لیکن اللہ نے اس کو جو اختیار دیا ہے انسان کو، اس کا وہ غلط استعمال کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں آگے جا کے جو پتہ چلے گا کہ پھر قرآن کی روشنی میں بھی اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ اب یہ جو شعر تھا، اس کی روشنی میں اس کا کیا مطلب ہوا کہ تقدیر کا فیصلہ ہو یا اللہ کی نازل کردہ شریعت کا فیصلہ، دونوں اللہ کے فیصلے ہیں، اور ہم مکلف شریعت الہی کی ہیں، تقدیر الہی کی نہیں، یعنی ہمیں شریعت کا علم دیا گیا ہے، تقدیر کا علم نہیں دیا گیا۔ اس کا مزید مطلب یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اب اگر اللہ ہی یہ حکم دے کہ ان سے ٹکراؤ تو ٹکرا جاؤ۔ تقدیر کے معاملات اللہ ہی نے طے کیے ہیں، اگر وہ شریعت میں اس کے خلاف لڑنے کا حکم دیتا ہے تو تقدیر سے بھی لڑنا عین اس کی مشیت کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک حکم تقدیر ہیں جو تقدیر سے متعلق احکامات ہیں، اور دوسرے حکم شریعت ہیں، شریعت سے متعلق احکامات ہیں۔ اب ہمیں تو شریعت کا علم دیا گیا ہے، ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے۔ تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے اس کے اندر مسلمان مغلوب رہیں گے، مسلمان غالب نہیں آ سکتے، مغلوب رہیں گے، تو یہ تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اگر لکھا ہوا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ لیکن ہمیں اس کے برعکس شریعت کا علم دیا گیا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ شریعت میں کیا ہے کہ کیا ہم غیر مسلموں کے انڈر رہیں، ہم دین کو نافذ نہ کریں، اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کریں۔ ہمیں شریعت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے حکم کو احکامات کا ہم نے نفاذ کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے حکم تقدیر کے یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ وہ نافذ نہیں ہوں گے اللہ کے احکامات، لیکن یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ نافذ کرو، تو پھر ہم ٹکر لے لیں، ٹکراؤ ہو جائے گا نا۔ لیکن تقدیر سے بھی لڑنا عین اس کی مشیت کے مطابق ہے، وہ بھی اس کا بھی اللہ حکم دے رہا ہے ہمیں۔ تو اسی طرح سے یہ مثال ایک اور کہ اگر گھر میں آپ کا بچہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھنی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے اس کو حکم کرنا ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ اسی طرح شریعت کے اندر اگر کوئی ایک انسان مرنے کے قریب ہے، وہ مر رہا ہے، تو آپ نے، اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب اس کی موت ہو جائے گی، تو ہم نے اس کے خلاف کرنا ہے تقدیر کے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو جہاں تک ہو سکے مریض کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہاں تک تو تقریباً ہمارے مسئلے کا ہو گیا کہ ہم نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ قرآن کے اندر بھی
کچھ مقامات ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تقدیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہ سورۃ کہف کے اندر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ آتا ہے۔ ان آیات کے اندر سورۃ کہف کی 65 سے 76 تک آیات ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا عاصي لك امرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پھر راستے میں میرے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملہ میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا ملا اور اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے تو کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، لیکن اب تو میری طرف سے آپ حد گزر تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کر رہے تھے وہ شریعت کے اندر دیکھا جائے تو وہ شریعت کے خلاف کر رہے تھے، کیونکہ ان کو شریعت کا علم نہیں دیا گیا تھا، ان کے پاس تقدیر کا علم تھا، آگے کے جو چیزیں تھی فیوچر کا علم وہ دیا گیا تھا ان کو۔ تو شریعت میں کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح مطلب کر رہا ہو کوئی شخص تو وہ اصل میں وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو جو منع کر رہے تھے، کیونکہ شریعت کے اندر کسی کو قتل کرنا اور یہ تو شریعت کے اندر نہیں ہے، تو ان کو علم دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا، اس وجہ سے وہ منع کر رہے تھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو کشتی میں انہوں نے سوراخ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ بھی دیکھا جائے شریعت کی روح سے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ان کو منع کر رہے تھے۔ تو اینڈ پر پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی بتا دی ان واقعات کی کہ کس وجہ سے وہ کر رہے تھے اس طرح سے، کشتی میں کیوں سوراخ کر رہے تھے، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا اور وہ کشتیوں کو لوٹ لیتا تھا، تو اس وجہ سے۔ اور پھر بچے کو کیوں قتل کیا گیا،
اس وجہ سے کہ وہ آگے ماں باپ کا اس نے اور ایسے کام کرنے تھے، ماں باپ کی نافرمانی کرنی تھی، تو اس وجہ سے تو ان واقعات کی روشنی میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی جب وہ مصر میں داخل ہو رہے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ان کو بھی تقدیر کا علم دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو، اور پھر وہ کس طرح سے ان کو منع کر رہے تھے، کس طرح سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے۔ اور پھر کہا کہ میرے فرزندوں دیکھو، سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا، کہ میں خدا کی طرف سے آنے والی بلاؤں کو تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ حکم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی پر میرا اعتماد ہے، اور اسی پر میرا سارے توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ لوگ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، اگرچہ وہ خدائی بلا کو ٹال نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ایک خواہش تھی جو یعقوب کے دل میں پیدا ہوئی، جسے انہوں نے پورا کر لیا، اور ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم بھی تھے، اگرچہ اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ وہ تقدیر میں ان کو علم دیا گیا تھا، اور ساتھ انہوں نے تدبیر بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ وہ سارے ان کے بیٹے ہی بیٹے تھے، تو ایک طرف سے اپنا انہوں نے کہا کہ اس طرح سے کرنا چاہیے یعقوب علیہ السلام نے۔ اس طرح حدیث کے مطابق صحیح حدیث ہے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، تو اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، ہم شریعت میں یہ حکم ہے کہ ہم اس کو چھپائیں، اس نعمت کو، جو اللہ نے ہمیں دی ہے کوئی نعمت، کوئی کسی بھی قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، مطلب اپنی طرف سے تدبیر بھی کی جائے۔ تقدیر کا فیصلہ جاننے کے باوجود یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو شریعت کے مطابق نصیحت کی، ان کے پاس علم تھا تقدیر کا، لیکن شریعت میں ہے یہ کہ آپ اپنی نعمتوں کو چھپائیں، کیونکہ حاسدین ہیں، حسد کرنے والے ہیں، جو آپ کی نعمتوں سے حسد کرتے ہیں، تو ان نعمتوں کو چھپا کر رکھا جائے۔ مرد مومن کا ارادہ تقدیر بن سکتا ہے، یعنی تقدیر کو کون سی چیز چینج کر سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جب بندہ اپنے آپ کو اتنا پاک کر لیتا ہے کہ اس کی سوچ اللہ کی چاہت کے مطابق ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو شرف بخشتے ہیں کہ اس کے ارادوں کو تقدیر بنا دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا پیور کر لیتا ہے، اتنا خالص کر لیتا ہے اللہ کے لیے کہ اس کی چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو تقدیر میں بدل دیتے ہیں۔ مطلب جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو لکھے ہوئے کو حدیث کے مطابق نا کہ دعا آپ کے تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو وہ مرد مومن کی دعا ہوتی ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ مطلب اتنا پیور کر لیتا ہے انسان اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے مرد مومن کی۔ ویسے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن اس کی تقدیر بدل جاتی ہے پھر، کیونکہ وہ اس کو پتہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک اس نے یہ پیور ہو گیا ہے، اور ایک جیسا اللہ چاہ رہا ہے اس کو ویسا ہو گیا ہے، تو پھر اس کے ارادے کو تقدیر میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے کیا ہے۔ خود اتنا بلند کر لو اپنے آپ کو، اتنا پیور کر لو کہ پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھے بندے سے کہ تمہاری رضا کیا ہے، پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ تو آج کا ٹاپک یہ تھا، ایمان بالقدر پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ایمان بالملائکہ پر بات کریں گے۔
اور ہمارا پھر یہ لاسٹ سیشن ہوگا اس کورس کا. آپ کے سوال لے لیتے ہیں. جی بہت شکریہ معلمہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن. ہمیشہ کی طرح یہ سیشن بہت ہی بہترین رہا ماشاء اللہ، اور یقیناً ہماری طالبات نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آج ہمارے پاس وقت بھی ہے. آپ میں سے جو طالبات معلمہ سے سوال کرنا چاہیں وہ اپنا ہاتھ ریز یو ہینڈ کر دیجیے، آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا جائے گا. آپ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں. آج ٹائم ذرا لیکچر جلدی ختم ہو گیا تو اپنا فیڈ بیک دیں. اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہو، سوالات ضرور پوچھا کریں. آپ آدھا علم ہوتا ہے سوالات کے اندر. تو اس ٹاپک سے متعلق یا کسی اور یا کوئی اور سوال ہے آپ کے مائنڈ میں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. بالکل، اور آپ لوگ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دے سکتے ہیں کہ اس کورس میں آپ لوگ نے کیا سیکھا، یا مزید ہم اس میں آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ایک ہماری سسٹر نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ثنا جمیل صاحبہ نے. آپ کا مائک انمیوٹ کر دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بہت بہت. میں آپ کے لیکچر کنٹینیوس سن رہی تھی اور مجھے نا ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے. سورہ کہف کا ہم جب بار بار ترجمہ پڑھتے ہیں، اور میرا خیر ابھی آج سے پہلے تو ہمیشہ یہ کانسیپٹ رہا ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل ہمیں جمعے کو ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک الگ سے وہ ہے لاجک ہے. پھر ہم حضرت اس میں ڈفرینٹ قصے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیے. اس میں ایک قصہ کا آپ نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت خضر کا. تو پہلے تو اگر ہم حضرت خضر کی بات کریں تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ مطلب کہ وہ اللہ کے بس نیک بندے تھے. اس کا اللہ نے جو بھی مقام دیا وہ تو اللہ کو پتہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبری کا وہ دیا تھا، اور بیسکلی وہ ان کا ایک طرح کا جتنا ہمارے پاس نالج ہے کہ وہ ان کا ایک ایگزام تھا. لیکن جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہی ہونا ہے. لیکن ابھی آپ نے نا اس چیز کو نا مطلب کہ میرے لیے ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ آپ نے اس میں بتایا کہ ہمیں جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک تھا کہ وہ جو ہے وہ جو کچھ بھی اللہ نے انہیں علم دیا تھا اس کے اگینسٹ اگر کچھ ہو رہا تھا تو وہ اس پہ آبجیکشن کر رہے تھے. جی. اور حضرت خضر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس پہ چل رہے تھے کیونکہ ان کو ان سب چیزوں کا علم تھا. تو یہاں پر دیکھیں ہم بظاہر تو کسی کے پاس نہیں جاتے، نہ کسی سے پوچھتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. تو یہ مجھے یہاں پہ نا تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے کہ مطلب کہ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، ان کو اللہ نے ایک بہت الگ قسم کا علم دیا ہوا تھا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو تو اللہ نے پیغمبری دی تھی. تو اس کو کس طریقے سے ہم کلیئر کریں اپنے پاس؟ تو یہ تو کلیئر مطلب کہ آپ کا کلیئر نہیں ہوا. کس کو نمونہ بنائیں؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھیے ہم فالو تو اوبویسلی جو بھی اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے ہم تو اسی کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہم قصے پڑھتے ہیں بہت سارے اس کو. اب جیسے اگر فار ایگزامپل ہم ان کا قصہ پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کس کو جو ہے نا وہ صحیح سمجھیں گے اور کس کو غلط سمجھیں گے. میرا مین پوائنٹ یہ ہے کیونکہ دیکھیں ہم آگے سے نا بچوں کو لیکن آپ دیکھیں کہ دونوں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے نا. حضرت خضر بھی دیکھا جائے تو اللہ نے ان کو علم دیا نا، تقدیر کا علم دیا. تو حضرت موسیٰ کو شریعت کا علم دیا. جی بالکل. اب دیکھا جائے کہ ہمیں کس چیز کا علم دیا گیا؟ صحیح، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے نا. ہمیں شریعت کا علم دیا گیا تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک، صحیح. اور میں نے پھر ساتھ میں ایگزامپلس بھی دی ہیں مزید اس کو سمجھنے کے لیے، اس مسئلے کو کہ ایک آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو حکم تقدیر کیا ہے کہ اس نے نہیں پڑھنی ہے. اگر ایک شخص راہ ہدایت پر نہیں آ رہا ہے تو لکھا ہوا اللہ نے وہ نہیں آئے گا. تو ہمیں شریعت کے مطابق چلنا ہے نا پھر. جی جی جی، کیونکہ ہمیں اس کا علم دیا گیا ہے. ہاں بالکل. اب دیکھیں جیسے نا میں جیسے بچے ہیں نا ہم لوگ، جب مطلب کہ میں اگر اپنی بیٹی کی بات کروں گی، میں اپنی بیٹی کو جب سمجھاتی ہوں، کیونکہ ان تمام قصوں میں اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑے لیسنز رکھے ہیں. ہماری جو آج کل کی لائف کی جتنی بھی پرابلمز ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ ساری پہلے آ چکی ہیں
صرف ہم ریلیٹ کرتے ہیں. تو جب ہم جی ریلیٹ کرتے ہیں نا ہم بچوں کو بتاتے ہیں. اب جب یہ والا قصہ آتا ہے, ویسے تو میں نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب چیزیں بتائی ہوئی, جب یہ والا قصہ آتا ہے نا اس کا بار بار مجھ سے کوشچن یہی ہوتا ہے جو میں نے آج آپ سے سوال کیا, میں تو شاید اس طرح کر بھی نہیں پائی ہوں جو بچے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کرتے ہیں. تو مجھے نا اس کو یہاں پہ نا جسٹیفائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جی کہ جی مما وہ پیغمبر تھے اور وہ کیسے مطلب کہ ان کو منع کر رہے تھے, وہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے, تو جبکہ آپ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے تھے. اس جی طرح کے جی جو کانفلکٹس ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا نا مطلب کہ مجھے تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں گی نا تو میرا اپنا بھی کلیئر ہو جی جائے گا, تو میں اس کو بھی جی تھوڑا سا کلیئر علاوہ کر دوں. یہ جو شعر علامہ اقبال کا بھی ہم نے دیکھا, جی جی تقدیر بالکل, کے میں نے پابند کچھ دیر بعد تفصیل سے نباتات سنا. و جمادات, جی محمد فقط احکام الہی کا ہے پابند. ٹھیک. کہ جانور آپ دیکھیں کہ وہ اسی کے مطابق کرتے ہیں, ان کی جرت نہیں ہے کہ جی وہ کے برخلاف کریں. اس طرح جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے تقدیر کے پابند ہیں, وہ بھی اللہ نے جو کہنا ہے وہی کرنا ہے. اصل میں ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے اور ساتھ ہمیں نا وہ دیا ہے, اختیار دیا ہے, جی اور ہمیں بتا دیا نا, شریعت میں بتا دیا اما شاکرہ و اما کفورا, چاہے شکر گزار بنو یا نہ شکرا. انسان کے فری ول مطلب ایک اس کے پاس طاقت ہے نا, اختیار ہے, اور اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے. وہ شریعت سامنے ہے تو اس کے شریعت کے مطابق کرنا چاہیے, لیکن شریعت کے خلاف کرتا ہے اس وجہ سے کہ اختیار کا جو اختیار دیا گیا اس کا غلط استعمال کرتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی اچھا, مجھے نا ایک سوال اور جی, کرنا اور تھا. ساتھ انسان کو اختیار بھی دیا اور ساتھ نا شیطان بھی ہے, اوکے, سب سے بڑا دشمن انسان. صحیح, اس کے بچنے کے طریقے بھی اللہ نے بتا دیے ہیں ہمیں. بالکل ایسا ہی ہم ہے. شریعت کو پڑھیں نا, ہم شریعت کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. جی نبی کے طریقوں کو دیکھیں, سیرت النبی پڑھے ہم. اس جی کے علاوہ بچوں کی بکس وغیرہ چھوٹی چھوٹی اسلامک بکس وہ ان کو پڑھائیں, اور جی واقعات جس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو, ہجر کا جی واقعہ ہو, تقدیر سے متعلق واقعات ہوں وہ بتائے جائیں, شریعت سے متعلق واقعات ہیں وہ بتائے جائیں بچوں کو. جی. اچھا, میرا نا ایک اور سوال تھا شرک کے حوالے سے. آپ کا جو لیکچر جو بھی آپ کی پچھلی کلاسز ہوئی تھی نا اس میں تھوڑے سے پوائنٹس جو ہوتے ہیں نا لکھ لیتی ہوں. جی مجھے ایک جی پوچھنا تھا, آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم جو شرک کرتے ہیں, شرک الحقوق میں جو ہوتا ہے شرک بالکمل میں, یعنی کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور ہماری نماز لمبی ہو گئی تو یہ بھی جو ہے وہ ایک شرک کا پارٹ ہوتا ہے کہ ہم سجدہ تو اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں لیکن ہم نے اس بندے کو دیکھ کے اپنی نماز لمبی کر دی. اچھا, اس میں مجھے ایک سچویشن ہے کہ جیسے مطلب کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم چھوٹے بچے کرال کرتے ہوئے آ جاتے ہیں, وہ آ کے ہمیں ہولڈ کر دیتے ہیں. اگر ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم کھڑے ہوں یا ہم اپنا مطلب کہ سجدے کو آن ٹائم کر کے ہم اٹھنا چاہیں تو بچے گر جی جائیں. جی تو اس طرح کی سچویشن کے اندر ہمارے پاس جو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وہ ہے کہ جب ان کی پیٹھ کے اوپر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ آتے تھے تو وہ اپنے سجدے کو لمبے کر دیتے تھے. تو ابھی تو مطلب کہ ہمارے پاس تو وہی چیز ہے تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ مطلب کہ اس کو پرولونگ کرتے ہیں. لیکن جب میں نے آپ کا یہ والا پوائنٹ پڑھا تو پھر میں تھوڑا سا ڈاؤٹ میں آ گئی کہ ہم جو ہے وہ جی اس بچے کی موجودگی کی وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر رہے ہیں کہ بچہ نہ گر جائے. جی تو جی اس نہیں, میں نیت وہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, آپ کی نیت صاف ہے تو بچے کے معاملے میں تو نبی کی بھی مثال ہمارے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کی, کہ وہ سجدے کو اتنا لمبا کر دیتے تھے, پیٹھ پہ اگر سوار ہو جاتے تھے تو وہ سجدے کو اتنا لمبا کر دیتے تھے, اور پھر اس طرح نماز کو شارٹ کر دیتے تھے. بچے کی رونے کی آواز آئی ہے جی تو اس طرح سے یہ شرک نہیں ہے, یہ تو اس شرک میں نہیں آئے گا نا. آپ نماز کو, آپ کی نیت صاف ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, جی چھوٹا بچہ ہے تو اس جی. میں شرک میں نہیں آئے گا. وہ یہ کہ اچھا, ریا شرک ہے, ریا دکھاوا شرک. ٹھیک ہے. اچھا, بس ایک اور لاسٹ سوال ہے, پھر کوئی اور جی دیکھ جی لے. پوچھیں, ضرور لیکن پوچھیں, نا ابھی جی ہمارے پاس کہ نا ٹائم. دیکھیں, اگر جیسے چھوٹے بچوں کی وجہ سے کیا نماز شارٹ کی جا سکتی ہے؟ ابھی جب ایسے آپ نے تذکرہ کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر ہم صرف فرض پڑھ لیں کہ سچویشن ایسی ہو رہی ہے کہ مطلب کہ بچہ پرابلم میں آ رہا ہے تو ہم صرف فرض پڑھ سکتے ہیں. جی جی بالکل, آپ فرض پڑھ لیں اور بعد میں دوسری نماز تک کا جو ٹائم ہے, جیسے زور کا سے لے کر عصر تک بیچ میں جی ٹائم, جی جی. تو اس میں آپ پھر سنتے ہیں ادا کر لیں, کوئی اچھا, مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک جی ہے. چلیں, جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. کافی تحقیقی آپ نے سوال کیا تھا, اور آپ کا جو پہلا سوال مولانا نے ماشاء اللہ بڑے ہی
اچھے انداز میں اور بالکل سمجھانے والے انداز میں بتایا. بالکل یہی بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ تکوینیات کا علم تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا. تو ان کا جو اعتراض کرنا تھا وہ شریعت کی رو کے ساتھ تھا، لیکن تکوینیات جو علم لدنی بھی ہوتا ہے جس کا سورت کے اندر ذکر بھی ہے، تو یہ علم ایسا ہوتا ہے جس کو ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا. تو یہی جی چیزیں جیسے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ڈیوٹیز اپنے فرشتوں کے ذمے لگائی ہیں. اب ملک الموت کا جیسے کام ہے کہ وہ انسان کی روح قبض کرے. اب اس میں ہم اس کو یہ دوش نہیں دے سکتے کہ ملک الموت آیا اور اچانک اس نے کسی بھی شخص کی جان لے لی. وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اس لیے وہ انسان کی جو ہے جان لے لیتا ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ تکوینیات کا علم ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ لیکچر میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے. دیگر یہ کہ اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہے آپ سامعات میں سے تو آپ یہاں پر کر لیجئے. ماشاءاللہ معلمہ ہے اور ہمارے پاس وقت بھی ہے اور فیڈ بیک بھی آپ اپنا اس کورس کے حوالے سے دے سکتے ہیں. جی مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، مطلب میں بھی ایک قسم کی سیکھ ہی رہی ہوں ابھی. تو مطلب آپ میں سے بھی جو بھی مزید اس میں کچھ کرنا، مطلب جس کے پاس نالج ہے وہ مزید اس کو، ان چیزوں کو، سوالات کو مزید بتانا چاہتا ہے دوسرے کو، تو یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا اس سے. ماشاءاللہ آپ نے سسٹر نبل نے بتایا یہ کون سا علم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر کا اس جو کو ہم علم ہے، علم تکوینیاتی علم کہیں گے. تکوینی یعنی کہ ٹیکنیکلی آپ تکوینی. چیزیں کہہ لیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک پیغمبر تھے، ان کے پاس شریعت کا علم تھا. تو جب انہوں نے شریعت کے حوالے سے چیزیں دیکھی کہ انہوں نے قتل کر دیا یا کسی کی چیز میں سوراخ کر دیا، کیونکہ ہم کسی کی بھی ملکیت میں اس کی بغیر اجازت کے کوئی تصرف نہیں کر سکتے. اور جو ان کا یہ سوال کرنا تھا حضرت خضر سے وہ بالکل ایک شریعت کے پوائنٹ کے حساب سے تھا کہ آپ نے لڑکے کو قتل کر دیا، جبکہ حالت جنگ میں بھی ہم ایک نابالغ بچے کو قتل نہیں کر سکتے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو یہی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانی تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، ایک طویل حدیث ہے کہ ایک ٹائم میں کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ سب سے بڑا اس جہاں میں عالم کون ہے. تو ظاہر پیغمبر جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنے اس وقت کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں ہوں عالم بڑا. تو اللہ رب العزت کو نا یہ بات پسند نہیں آئی. تو وہ چیزیں اللہ نے ان کو ایک ادب سکھانے کے لیے، ایک چیزیں دکھانے کے لیے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، کہ صرف آپ کا علم نہیں ہے بلکہ اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف ذرائع سے جو علم دیے ہوئے ہیں وہ ہماری بھی سوچ سے باہر ہے. تو یہ چیزیں پیغمبر کو دکھانی تھی اور ان کے ذریعے ہمارے لیے یہ چیزیں سبق تھی. تو میں تو اس واقعے کو اس طریقے سے لیتی ہوں جو کچھ میں نے تفسیر میں پڑھا. اور آج ماشاءاللہ جب انہوں نے سوال کیا اور آپ نے ماشاءاللہ جواب دیا تو وہ بالکل میرے ذہن میں ساری باتیں آ گئیں. جی تو جی آپ نے مجھے بھی بالکل یہ بھی صحیح. پتا چلا جو آپ نے بتایا علم تکفینی، مجھے اس سے پہلے نہیں اس کا علم تھا. تو ماشاءاللہ آپ میں سے اور بھی ہیں جو بتانا چاہتی ہیں مزید اس میں، یا جو تو وہ بھی بتا سکتی ہیں. ہم سب ایک قسم کے اس کورس کے اندر سیکھنے والے ہی ہیں. بالکل. اور یہ ماشاءاللہ ہمارا پلیٹ فارم اس قدر اچھا ہے کہ ہماری معلمات میں، ہمارے اساتذہ میں اتنا اسپیس ہوتا ہے کہ وہ اپنے درس میں، اپنے پلیٹ فارم میں ہمیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہم بات کریں، سوال کریں، ڈسکس کریں. یعنی بالکل ایک ایسا آپ لوگ کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ بس آپ نے سننا ہے اور اسی بات پہ عمل کرنا ہے، بلکہ آپ اپنی نالج ہمارے ساتھ یہاں شیئر کریں، اپنے سوالات بھیجیں تاکہ ہماری بھی علم میں اس چیز سے اضافہ ہو. جو چیز ہمیں نہیں پتا ہم اس کا بھی مطالعہ کریں اور آپ کے سوالات کو بہتر انداز میں آپ تک فارورڈ کر سکیں. جی جی تو ماشاءاللہ یہاں ہماری سسٹر کا ایک اور سوال آیا ہوا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہر چیز جب نصیب میں لکھی ہوتی ہے تو مشکلات اتنی میں ان کا سوال پڑھ نہیں پا رہی، مشکلات اتنی کیوں آتی ہیں جو ہماری برداشت سے بھی کبھی کبھار بڑی ہوتی ہیں. جی دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. وہی بات ہوئی نا، ہم نے شریعت کے مطابق چلنا ہے کہ ہمارے لکھا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. اس ٹائم پہ مشکلیں اتنی آ رہی ہیں زندگی کے اندر، وہ کس وجہ سے، وجوہات اس پہ نظر ڈالی جائے، اس کی کیا وجہ ہے.
پھر اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا حل. مشکل پڑتی تھی تو کیا کرتے تھے, نبی کا کیا عمل ہوتا تھا, نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے. یا اپنی زندگی میں انسان دیکھے کہ میرے سے کیا ہوا جو اس طرح سے ہو رہا میرے ساتھ, تو وہ ہمیں شریعت میں اس کا حل مل جاتا ہے. صحیح. اور ان کا ایک دوسرا سوال بھی یہ ہے معلمہ کہ یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا مکافات عمل ایگزٹ کرتا ہے؟ مطلب جس نے جیسا کیا اس کے اوپر وہ والا وقت آئے گا, ایسے ہی ہے نا جی یہ غالباً یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں, مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. مکافات عمل. سسٹر اگر آپ مجھے تو آتا ہے کہ زندگی سننے میں آتا ہے زندگی مکافات عمل ہے, اور دیکھنے میں بھی آیا ہے, تجربے سے بھی آیا ہے, واقعات حقیقی واقعات بھی سامنے آئے ہیں. والدین جو ہے نا ان کا مطلب بڑا درجہ ہے, اللہ نے والدین کو ایک مرتبہ دیا ہے اور کہا ہے قرآن کے اندر کہ شرک نہ کرو, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, احسان کرو والدین. تو ایک یہ ایسا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ہمیں عذاب بھگتنا پڑتا ہے انسان کو اپنی اولاد کی صورت میں. تو زندگی ہے مکافات عمل. آپ کسی کو آسانیاں دے رہے ہیں, کسی کی زندگی کو آسان بنا رہے ہیں, آسانیاں دی ہوئی ہیں دوسری کو, تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کے پاس آسانی پلٹ کے نہ آئے. اندر انسان کا ہے نا جو ضمیر, وہ اس کی آواز ہوتی ہے ایک, کہ آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں نا تو اس لمحے کا پھر انتظار بھی کریں کہ آپ نے کیا جان بوجھ کے, تو غلطی میں ہو گیا جان بوجھ کے, تو اس کا بھی بدلہ دنیا میں بھی ہاں بعض کو نہ ملا بدلہ, تو آخرت تو ہے ہی ہے. صحیح معلومہ. ایک اور سوال آیا ہے کہ یہ کہہ رہی کہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا دعا کا بار بار ہماری زبان پر آ جانا, کیا وہ چیز ہمارے نصیب میں ہونی کی دلیل ہے؟ نہیں, دلیل کوئی نہیں ہے اس کی کہ وہ قبول ہو جائے گی دعا بار بار زبان پہ آ رہی ہے. ہاں بعض دعائیں ہم کرتے ہیں تو ہماری قبول بھی ہو جاتی ہیں, ہمیں نظر بھی آتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا قبول ہو. ہاں حدیث کے مطابق اس کو 3 صورتیں ہیں جو کہ اس کی دعا کے عوض دی جاتی ہیں. ایک یہ کہ دعا اسی ٹائم قبول ہو جاتی ہے, یا پھر اس کو سیو کر لیا جاتا ہے, یا پھر مصیبت ٹل جاتی ہے اس سے. لیکن زبان پہ بار بار آنا اس دعا کا وہ یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ دعا قبول ہو جائے گی. یہاں ہماری ایک اور سسٹر نے ہاتھ کھڑا کیا ہے اور ہمارے پاس تقریباً 8 منٹ ہیں. لیزا فاطمہ, آپ اپنا سوال مختصر وقت میں کر سکتی ہیں معلمہ سے. آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا ہے میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معلمہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں نے یہ سوال پچھلی دفعہ گروپ میں بھی کیا تھا, شاید آواز صحیح نہیں آئی تھی یا پتہ نہیں کیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کوئی ناجائز چیز مانگتا ہے, یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناپسند ہے کہ اللہ کے واسطے آپ مجھے وہ دے دیں, تو اللہ کے واسطے پر ہمیں وہ چیز دینی چاہیے؟ اللہ کے واسطے دے دو, یہ تو ہر ایک دوسرے بندے کا کام ہے کہنا کہ اللہ کے واسطے کر دو یہ کام. لیکن اس کا گناہ بھی تو جائز ہے ملتا تو ہے. آپ کوشش کریں کہ پوری کرنے, جائز کہہ رہے تو آپ نہ کریں. مطلب ایک اللہ کا ظاہر ہے مقام و مرتبہ ہے, ایک اللہ کا نام ہے, اللہ کے نام پہ دے دو. یہ فقیر والا مانگتے رہتے ہیں دے دو, سوالو ہے کوئی, اس کا بھی حق ہے تھوڑا بہت دے دیں اللہ کے نام پہ. نہیں وہ میں فقیروں گداگر ان کی نہیں بات کری, ویسے اکثر آج کل ہمارے یہاں یہ بن گیا ہوا کوئی چیز اللہ اگر کے کوئی واسطے آپ کی خواہش نہیں پوری کر رہا کوئی بندہ, جی تو درست نہیں اللہ ہے تعالیٰ کا سب. واسطہ اس دے کو کے کہنا سمجھایا ہے جائے, کہ مطلب واسطہ نہ دو اللہ کا, یہ درست نہیں ہے چیز. اللہ کا واسطہ مطلب اللہ کو اتنی ہلکی چیز تو نہیں ہے کہ بات بات میں اللہ کا واسطہ دیں, اور مطلب علم کی کمی ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے, اور ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرے کو سمجھانا چاہیے. جی شکریہ.
جی یہاں ایک اور سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہے، سلمہ سسٹر، آپ بھی اپنا سوال کر سکتی ہیں. آپ کا مائک انمیوٹ کر دیتی ہوں میں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. میم مجھے یہ سوال، میں نے جو سوال کیے وہ تو میرے کلیئر ہو گئے، لیکن مجھے اس کورس کا ایک فیڈ بیک دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرے نمل کو اس چیز کا اجر دے. بہت سی چیزیں واقعی نہیں تھی جو ہمیں پتہ نہیں تھی، ان کا آپ نے ہمیں علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ قبول کرے. آمین. آمین. اور آپ بھی ماشاءاللہ ریگولر ہیں یہ کلاس کے اندر، اور بس اللہ تعالیٰ جو ہم سیکھ رہے ہیں مجھے بھی بعمل بنائے، اور ہم سب کو بعمل بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین. آمین سبحان. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کا یہاں پڑھنا پڑھانا قبول کرے. اور سب سے زیادہ دعائیں تو ہمارے استاد محترم، ہمارے مدرس صاحب، مدثر صاحب کے لیے، جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم اور یہ سب چیزیں ہمیں مہیا کی، جس کی وجہ سے آج ہم ایک کورس کے تحت یہاں پر سب جمع ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اتنے ان وقتوں میں بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ میں سے مزید کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اپنی میٹنگ ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ بتائیں پھر معلمہ. جی ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ سوال ابھی اس سیشن میں کافی زیادہ آئے ہیں، شاید کرنا چاہے. ایک آدھا منٹ دیکھ لیتے ہیں. جی ہمارے پاس ابھی 4 منٹ اور ہیں. آپ میں سے کوئی اپنا فیڈ بیک، اپنا سوال یہاں کرنا چاہے تو ضرور کر لیجئے. معلمہ ہے یہاں پر. گروپ بھی 1 گھنٹے کے لیے کھولا جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. وہاں بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتی ہیں. آپ کی اسائنمنٹس ماشاءاللہ وہ موصول ہوتی رہتی ہیں، اور آپ کا جذبہ نظر آتا ہے اس کے اندر. مطلب اتنی مصروفیت کے دور میں بھی اس پہ ثابت قدمی اختیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے اور یہ آگے پہنچانے والا بنائے. ایسے ہی اب ہم سیکھ رہے ہیں تو وقت کی ضرورت یہی ہے کہ دوسروں کو بتایا جائے، جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے وہ دوسرے تک پہنچایا جائے، تاکہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہمارے گھر میں جو موجود ہیں لوگ، وہ ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہم پر، ہمارے بچے ہیں یا رشتہ دار ہیں قریبی. جی لگتا ہے ہماری طالبات کے آج کی سوالات پورے ہو گئے ہیں. تو معلمہ ہم اس سیشن کو پھر ختم کریں. جی جی بالکل. جی بہت شکریہ. اور اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سیشن میں جو کہ ہمارا آخری سیشن ہوگا اس کورس کا، آپ سب کی حاضری اور آپ کے منتظر رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.